اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں KNI اور میں ہوں آپ کا میزبان کاشف شبیر۔ ایک بڑی افسوسناک خبر، ایک بڑی بریکنگ نیوز اور ایک دل کو دہلا دینے والی دل خراش نیوز کے ساتھ ہم اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ اور یہ ایسی خبر کہ یہ خبر دیتے ہوئے اور اس خبر کے بارے بتاتے ہوئے کلیجہ منہ کو آتا ہے اور زبان بھی تھر تھرا سی جاتی ہے اور زبان بھی کپ کپا سی جاتی ہے۔ انسانیت کا ہمیں خوف آتا ہے ایسی خبر دیتے ہوئے، ڈر لگتا ہے ایسی خبر دیتے ہوئے کہ ہم سب کے گھر میں مائیں بہنیں اور بیٹیاں ہیں، اور ایک ایسی دل خراش کہانی، ایک ایسا دل خراش واقعہ جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ایسے واقعات آپ کے سامنے نہ لائیں، اپنے ناظرین کو یہ خبریں نہ دیں، لیکن اگر یہ خبریں ہم آپ کو نہیں دیتے، یہ واقعات آپ کے سامنے نہیں لاتے، تو پھر مظلوم کا ساتھ دینے والے ہمیں کہیں نظر نہیں آتے، مظلوم کی آہو بکا سننے والے کہیں نظر نہیں آتے، اور مظلوموں کا ساتھ دینے والا اگر ہم ان کی آواز نہیں بنتے، اگر ہم ان کے دست و بازو نہیں بنتے، اگر ہم ان کے مددگار نہیں بنتے، تو پھر ان کا مددگار کون ہوگا؟ اعلیٰ حکام تک ان کی آواز کو کون پہنچائے گا؟ آج کوٹلی کھٹ گجرا کے اندر ایک بڑا دل خراش واقعہ ہوا ہے۔ ایک ہوا کی بیٹی، ایک معصوم بیٹی پھر ہوس کا نشانہ بن گئی۔ یہ خبر دیتے ہوئے ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ دل نہیں چاہتا، دل نہیں کرتا کہ ایسی دل خراش کہانی، ایسی دل کو زخم دینے والی کہانی اور دل کو منہ لینے والی کہانی آپ کے سامنے رکھیں۔ یہ ساری کہانی ہے کیا؟ وہ معصوم بچی کون ہے، اور اس معصوم بچی کو ہوس کا نشانہ بنانے والا درندہ کون ہے، اور اس کی درندگی کا نشانہ بننے والی وہ معصوم بچی کس قبیلے سے تعلق رکھتی ہے؟ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جہاں مبارک ساعتیں ہیں، اور ہر شخص، ہر انسان اور ہر مسلمان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا ہر لمحہ عبادت میں گزرے، اس کا ہر پہر عبادت میں گزرے، اور اس کی ہر ساعت اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزرے۔ ہم اس قدر بے حس کیوں ہو گئے ہیں؟ یہ معاشرہ جو ہے، یہ سوسائٹی اس قدر بے حسی کا شکار کیوں کر ہوتی جا رہی ہے؟ کہیں علم کے وہ تقاضے کہیں ہم پورے کر نہیں پائے، کہیں اللہ کو راضی ہم نہیں رکھ پائے۔ ایک طرف کرونا وائرس جیسی موذی وائرس کی مرض جو ہے ہم پر مبتلا ہے، اور آزمائشی اور کڑی صورتحال سے ہم گزر رہے ہیں، اور دوسری طرف 18-20 سال کا جو نوجوان ہے، اس کے اندر کا شعور اور اس کے اندر کی انسانیت ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ اس سارے واقعے کو آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آج میرے ساتھ اس پروگرام میں موجود ہیں آزاد کشمیر کے سینئر صحافی، ممبر پریس فاؤنڈیشن عبد الماجد صاحب، اس وقت جو ARY کے کارسپونڈنٹ ہیں، اور وہ آپ کو اس دل خراش واقعے کے حالات سے باخبر کریں گے۔ جی عبد الماجد، کیا کہیں گے؟ KNI کے ناظرین آپ کو سننا چاہتے ہیں، یہ دل خراش واقعہ، یہ کہانی کیا ہے؟ ہوا کی بیٹی کو کس طریقے سے آج ظلم کا نشانہ بنایا گیا؟ جی کاشف، اطلاعات ہیں کہ 7 سالہ مبینہ بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کی گئی ہے، جو بکروال قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی، جو کھٹ گجرا بنڈی سوہانہ کا علاقہ ہے۔ بچی کی عمر 7 سال بتائی جاتی ہے۔ چوکی پولیس افیسر جو ہیں کمروٹی کے، ان سے رابطہ کیا گیا، جو سردار عارف ہیں، تو ان کا کہنا تھا کہ والدہ کی شکایت کے اوپر پولیس کو موقع پر بھیجا گیا ہے، اور اس کے مطابق قانونی کارروائی جاری ہے۔ جبکہ جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ جس لڑکے نے اس زیادتی کی کوشش کی ہے، اس کا نام عدنان ابراہیم بتایا جاتا ہے، اور پولیس موقع پر پہنچ چکی ہے۔ جبکہ بچی کی والدہ کا کہنا ہے کہ میری بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، بہت بڑا ظلم ہوا ہے، اور وہ مطالبہ کرتے ہوئے کہہ رہی ہے حکومت آزاد کشمیر سے کہ بھرپور کارروائی عمل میں لائی جائے اور مجھے انصاف دلایا جائے۔ جی، جو جس بچی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، جس بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اس کی والدہ نے KNI سے گفتگو کرتے ہوئے یہ کہا کہ میری بچی کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا ہے، میری بچی پر تشدد کیا گیا ہے، میری بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اور وزیر اعظم آزاد کشمیر، IG
اور اس کے علاوہ چیف جسٹس آف آزاد کشمیر سے ہمدردانہ اپیل کی گئی ہے اس ماں کی طرف سے، اور اس ماں کی جو ویڈیو ہے جو KNI کے ساتھ اس نے گفتگو کی ہے، وہ ویڈیو بھی ہم اس پروگرام کے فوری بعد آپ کے سامنے رکھیں گے، اور بچی کی جو مبینہ زیادتی کے بعد کی جو صورتحال ہے، بچی کی اس وقت جو کنڈیشن ہے، وہ کنڈیشن بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ آج پھر ایک درندہ صفت نوجوان نے ایک معصوم 7 سالہ بچی کو کھڈ گجراں بنڈی سونا کی اپنا بکروال قبیلے سے تعلق رکھتی ہے، جو معصوم بچی، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ انہوں تو یہ چاہیے تھا کہ یہ ایسے واقعات روز بروز ہماری سوسائٹی میں کیوں کر بڑھتے جا رہے ہیں؟ سوسائٹی کے اندر علم کی کمی ہے، شعور کی کمی ہے، یا کس چیز کی کمی ہے کہ ایسے واقعات روزانہ کی بنیاد پر پڑھ رہے ہیں؟ ماجد کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اگر رٹ قائم ہو تو کسی کو قانون کو وائیولیٹ کرنے کی اجازت نہ ہو۔ یہاں پہ لگتا ہے ایسا ہے کہ قانونی اداروں میں کوئی کمی رہ جاتی ہے کہ مظلوم ہر دفعہ ہر چکی میں پستا ہی جاتا ہے اور چیخو پکار کرتا رہتا ہے، لیکن وہ انصاف نہیں ملتا۔ اب اس موقع پر بھی چاہیے قانونی اداروں کو کہ مکمل تحقیقات کر کے مظلوم خاندان کو مکمل انصاف کی فراہمی تک ہر جنگ لڑنی چاہیے تاکہ مظلوم خاندان کو انصاف مل سکے، ورنہ اگر یہاں پہ کوئی کسی قسم کی بھی کمی برتی جائے گی تو آئے روز ایسے واقعات ہوتے رہیں گے جس کی وجہ سے نہ صرف معاشرے میں بے چینی پھیلتی ہے بلکہ وہ قانونی ادارے بھی مجرم کہلاتے ہیں جو قانونی طور پہ صحیح کام نہیں کرتے اور مظلوم کو قانونی کٹہرے میں کھڑا نہیں کرتے۔ تو اس کی میڈیکل ٹیسٹ ہونے چاہیے اور صحیح تحقیقات کر کے ظلم کرنے والے درندہ صفت انسان کو مکمل سزا دی جانی چاہیے۔ جی ماجد، ایک افسوسناک واقعہ بہت سے لوگوں نے ہمیں ابھی ابھی جوائن کیا ہے۔ دنیا بھر میں مقیم جو لوگ ہمیں سنتے ہیں KNI کی سکرین کو دیکھتے ہیں اور باخبر رہتے ہیں اس سکرین کی وجہ سے، اور ہم اپنے ناظرین کو ایک ابھی دل خراش واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، ایک ایسا واقعہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں جس کو زبان پر لاتے ہوئے بھی ہمیں تھوڑی سی شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ ہر شخص کی ماں گھر میں ہے، ہر شخص کی بہن گھر میں ہے، ہر شخص کی بیٹی اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، اور ایک ہوا کی بیٹی جس کی عمر صرف 7 سال بتائی جا رہی ہے۔ اور آج جس وقت میری اس معصوم اور زیادتی کا نشانہ بننے والی اس بوڑھی خاتون کے سامنے جب میں گیا تو وہ چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے انصاف دیا جائے، میری بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ اور جب KNI کی ٹیم نے اس معصوم بچی کی والدہ سے پوچھا کہ کہیں آپ اس حوالے سے کہ خبر کو دیتے ہوئے کہیں آپ ڈگمگا تو نہیں رہے، اس نے کہا کہ نہیں، میں ہر صورت اپنی بچی کے لیے انصاف مانگتی ہوں، میری بچی کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، اس کے ساتھ زبردستی زنا کیا گیا ہے، اور اس معصوم بچی کو تشدد کا بھی نشانہ بنایا گیا، اور وہ معصوم بچی زیادتی کا جب اس کو نشانہ بنایا گیا تو اس کے کئی گھنٹے بعد وہ بے ہوش رہی ہے۔ اور جس طریقے سے ابھی وہاں کے جو علاقہ مقیم ہیں انہوں نے بھی اس آواز کو بلند کیا ہے، بہت سے لوگ اس وقت اس معصوم خاندان اور زیادتی کا نشانہ بننے والے متاثرہ خاندان کے ساتھ اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اور ہم اس ساری کارروائی کو KNI کی پوری ٹیم جو ہے وہ اس واقعے کو دیکھ رہی ہے۔ ہم پولیس کے ساتھ بھی مکمل رابطے میں ہیں، ہمارے جو ٹیم کے لوگ ہیں اس وقت وہاں پر کھڈ گجراں کے اندر پولیس چوکی کے ساتھ بھی مکمل رابطے میں ہیں، اور ہم اپنے لوگوں تک یہ ایک دل خراش واقعہ اور ایک بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں کہ کھڈ گجراں بنڈی سونا کے مقام پر ایک معصوم 7 سالہ بچی بکروال قبیلے سے جس کا تعلق ہے، اس کو زیادتی کا نشانہ بنایا گیا ہے، اور زیادتی کا جو نشانہ بنانے والا لڑکا ہے اس کا نام عدنان ہے، اس کے والد کا نام ابراہیم بتایا جا رہا ہے۔ اس ظالم شخص کو، اس درندہ صفت شخص کو، اس انسانیت سوز کھلواڑ کرنے والے شخص کو بیچ چوراہے اور شارع عام پر پھانسی پر لٹکایا جائے، تب جا کے ایسے واقعات کی روک تھام ہوگی۔ ایسے واقعات سوسائٹی کے اندر، معاشرے کے اندر روزانہ کی بنیاد پر ہمیں دیکھنے کو اور سننے کو نہیں ملیں گے۔ ماجد صاحب، میں آپ سے اس اجازت کے ساتھ کہ حکام بالا ہمارے SSP کوٹلی جناب راجہ اکمل صاحب اور پولیس فورس جو ہے اس وقت جو اس کو ہم اس پروگرام کی وساطت سے کہتے ہیں کہ فی الفور
اس متاثرہ خاندان اور متاثرہ بچی کے پاس پہنچے، اس کو فوری طور پر تحفظ فراہم کیا جائے. ایسا نہ ہو کہ بااثر لوگ اس بکروال قبیلے کو سمجھ کر، اس غریب خاندان کو خانہ بدوش سمجھ کر اس کے والدین کو، اس کے خاندان کو جو ہے نا وہ دھمکائیں نہ، اس کو ڈرائیں نہ، اور اس کو اور کسی قسم کا لالچ دے کر اس کو اپنے جو ہے نا آواز بند کرنے کا مطالبہ نہ کر دیں. ہم پولیس فورس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر کھٹ گجرا بنڈی سونا جو بکروال فیملی کی 7 سالہ بچی ہے اس کے والدین سے ملیں اور ان کو نہ صرف تحفظ فراہم کریں بلکہ جو ان کی بچی کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تشدد ہوا ہے، زنا ہوا ہے، اس واقعے میں ملوث لوگوں کے خلاف سخت سے سخت کاروائی جو ہے نا کی جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. ہم پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ ہمارے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں وہ ضرور بضرور آئی جی آزاد کشمیر، چیف جسٹس آزاد کشمیر، وزیر اعظم آزاد کشمیر، لوگ جو سارے لوگ ہیں یہ ضرور متاثرہ خاندان کو انصاف دلوانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. تھوڑی دیر کے بعد اس معصوم بچی جس کو ظلم اور تشدد کا اور جس کے ساتھ زنا کیا گیا ہے اس کی والدہ کی ویڈیو بھی ہم KNI کے ناظرین کے لیے ضرور KNI کی سکرین پر لائیں گے. اپنے میزبان کاشف شبیر اور ساتھی اینکر جناب عبد الماجد جن کا تعلق ARY سے ہے ان کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.